نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن سورہ النساء رکوع بر رکوع، رکوع نمبر 17 آیت نمبر 113 سے لے کے 115۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اجماع امت کی اہمیت۔ 70ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدگی اختیار کرنا، امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش، ایسا کرنے والے کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرق ڈالنے والا اور انتشار پیدا کرنے والا نہ بنائے، اسے محفوظ رکھے، آمین۔ رکوع نمبر 18 آیت نمبر 116 سے لے کر 126۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کیا ہے کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر واضح طور پر کر دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا ہے اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ رکوع نمبر 19 آیت نمبر 127 سے لے کے 134۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 19ویں رکوع میں تلقین کی گئی ہے خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی، لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی ہی بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے، آمین۔ رکوع نمبر 20 آیت نمبر 135 سے 141۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرنا۔ 20ویں رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا حکم تو یہ ہے کہ باہر نکلو، ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو، انہیں ظلم سے روکو، ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو۔ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تسلیم تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان سے تو اقرار ہو گیا لیکن دل میں تو یقین نہ ہوا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کے محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت ادا کیا جائے۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول کر بیان کر دیں گے اور دکھا دیں گے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔
اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کی مر سے پاک فرما دے، آمین۔ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 142 سے 152۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنے والے منافق یا منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں، اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، وہ پکے کافر ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 22 آیت نمبر 153 سے 162۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ 22ویں رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ متشبہ ہو گئے کہ ان کے لیے کیا معاملہ ہے، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبہ میں ہے، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہو سوائے گمان کی پیروی کرنے کے لیے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 163 سے 171۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ 30ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ بات اہم بیان کی گئی ہے، رسول تھے بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اس میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ دین میں غلو نہ کریں اور حضرت عیسیٰ کو خدا میں شریک نہ کریں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رکوع نمبر 24 آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 177۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ البتہ کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض نہیں کرے گا، اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اب ہوگی ہمارے یہاں سورہ النساء کمپلیٹ۔ اب ملیں گے نئی سورت رکوع برکوع خلاصۃ القرآن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔